بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. طبق یہ مومنوں کا حال بتلاتا ہے یا کافروں کا حال بتلاتا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت اگر دریافت کی جائے سورہ منافقین میں تو یہ آیت یوں آتی ہے کہ اے میرے مصطفیٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت ان سے کہا جائے کہ تم بارگاہ رسالت آپ میں حاضری دو تاکہ تمہارا رسول تمہاری سفارش کرے، تو وہ متکبرانہ طور پر اپنا منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ رک جاتے ہیں، درآحال کہ وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں. اب اس جگہ اس کا شان نزول معلوم کیا جائے تو پھر شفاعت کے بارے میں راز کھل جائے گا. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حق بجانب ہے. واقع یہ ہوا ایک سفر میں عبداللہ ابن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، سارے منافقوں کا سردار تھا، اس کا جھگڑا ایک صحابی مکرم سے ہوتا ہے. اس جھگڑے نے اتنا طول پکڑا کہ وہ جوش و جلال میں آ کر کے یہ بات کہنے لگا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ. اگر ہم خیر و عافیت کے ساتھ لوٹ کے مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کو ہم اپنے شہر سے مار کے نکال دیں گے. یعنی منافقین اور زمرہ منافقین کو وہ کہتا ہے ہم معززین اور شرفاء اگر خیریت سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کو، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی المجمعین، جن کو پروردگار عالم نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دنیا میں جاری کیا، ان کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مار کے شہر سے نکال دوں گا. سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارگاہ میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا اور سرکار دو عالم السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت فرمائیں ہم ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں. وہ اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہیں، آپ ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں اس گستاخانہ جملے کے بارے میں ان کی شفاعت کریں، ان کی سفارش کریں. سرکار اس پر ایک حد تک راضی ہوئے. ان کو جب جا کے کہا گیا کہ چلو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تاکہ وہ تمہارے لیے شفاعت کریں، تمہاری سفارش کریں، جب یہ بات ان سے کہی گئی تو انہوں نے جھنجھلا کر کے کہا ہم وہاں نہیں جانا چاہتے. انہوں نے منہ دوسری طرف موڑ لیا. پروردگار عالم نے کہا او میرے محبوب، جن کو تمہاری بارگاہ میں حاضری کی دعوت دی گئی اور انہوں نے متکبرانہ طور پر اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا اور انکار کے انداز میں دوسری طرف چل دیے ہیں، اے میرے مصطفیٰ وہ تیرے دربار میں آنے کے منکر ہیں، تیرے وسیلے کے منکر ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اس بات کا جب انہوں نے انکار کیا کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں اس مقصد کے لیے نہیں چلتے کہ سرکار ہمارے لیے سفارش کریں، رب نے کہا او میرے محبوب، جو تیرے وسیلے کا منکر ہے، جو تیری شفاعت کا منکر ہے، جو تیرے دربار میں حاضری پر انکار کرتا ہے، اگر تو بھی کہے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ سرکار کی شفاعت یقیناً قابل قبول ہے، مگر جو سرکار کی شفاعت کا منکر ہے، رب کہتا ہے جو تیری شفاعت کا منکر ہے، تیرے دربار کا منکر ہے، تیرے توسل کا منکر ہے، اگر تو بھی کہے تو میں اس کو بخشنے والا نہیں ہوں. تو یہ شفاعت کی نفی نہیں ہے، یہ منکرین شفاعت کے بارے میں شفاعت کی نفی ہے. تو بتانے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے سرکار کی شفاعت ناقابل قبول ہے، بلکہ بتانے والے کو یہ بتانا چاہیے جو سرکار کی شفاعت کا منکر ہے، جو سرکار کے وسیلے کا منکر ہے، سرکار خود بھی فرمائے تو پروردگار اس کو کبھی معافی نہیں عطا فرمائے.